اب بات کرتے ہیں وضو کے تیسرے فرض وامسحوا برؤوسکم، جو کہ چوتھائی حصہ سر کا جو مسح کرنا ہے۔ اب چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا جو ہے یہ فرض ہے، اور مکمل سر کا مسح کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ سر کا مسح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وضو کا جو طریقہ ہے یہ مرد اور خواتین دونوں کا جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد حضرات کا طریقہ الگ ہے وضو کرنے کا اور خواتین کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو سر کا مسح ہے اس میں بھی جس طرح مرد حضرات مسح کرتے ہیں سر کا، خواتین نے بھی اسی طرح جو ہے وہ سر کا جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ تو مسح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ یہ ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، تو ان پر پانی لینا ہے، ہاتھوں کو تر کرنا ہے۔ پانی لینے کے بعد یہ جو انگوٹھا ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، اور جو شہادت والی انگلی ہے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ والی 3 انگلیاں ہیں ان کو جو ہے ان کے پورے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کے آپس میں ملا لینا ہے، اور ملا کر ہم نے یہاں پر جو ہے وہ رکھنا ہے جہاں سے پیشانی پر جو ہے بال جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے جو مسح جو ہے وہ سر کا شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم نے یہ رکھنا ہے، اور اس کو پھر ہم نے پیچھے سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے جو وہ گدی تک جو ہے وہ لے کر جانا ہے۔ لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ جب ہم یہاں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے گدی کی طرف لے کر جائیں گے تو ہماری یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان کا جو پیٹ ہے یعنی کہ جو پورے ہیں صرف یہی جو ہے وہ سر کے اوپر لگنے چاہیے، ہتھیلی بھی نہیں لگنی چاہیے، شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا بھی جو ہے وہ سر پر نہیں لگنا چاہیے ہاتھ کو لیتے ہوئے جب ہم جا کے گدی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو جب ہم گدی تک پہنچ گئے، اب یہاں سے جو ہے وہ ہاتھ کو جو ہے وہ واپس لے کر آنا ہے، اور اس طرح ہاتھ کو واپس لے کر آئیں گے۔ جب ہاتھ کو واپس لے کر آئیں گے تو پھر ہم یہ جو انگلیاں لے کر گئے تھے ان کو ہم نے اوپر اٹھا لینا ہے، اور جو ہماری جو ہتھیلی ہے اس کو جو ہے ہم نے گدی کی سے جو ہے واپس جو ہے اس طرح ملتے ہوئے جو سر پر واپس لے کر آئیں گے۔ اور اب ہمارا کیا ہے کہ یہ ہاتھ یہ انگلیاں کا پیٹ اور یہ ہتھیلی جو ہے یہ استعمال ہو چکی ہے۔ اب یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ باقی بچ گیا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، جو شہادت والی انگلی ہے اس کو ہم نے کان کے اندر جو ہے اس طرح اچھی طرح جو ہے وہ پھیر لینا ہے، اور جو انگوٹھا ہے اس کو ہم نے کان کے پیچھے جو ہے وہ پھیر لینا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ کی جو فرنٹ سائڈ ہے وہ مکمل جو ہے وہ استعمال ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہاتھ کی بیک سائڈ ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ گردن پر جو ہے وہ اس طرح مسح کر لینا ہے۔ بعض حضرات دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جب گردن کا جو ہے وہ مسح کرتے ہیں ساتھ وہ گلے کا بھی اس طرح جو ہے وہ مسح کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ گردن کا جو مسح ہے، گلے کا جو مسح ہے یہ پھر مکروہات میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے وضو جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ گردن کا جو مسح کرنا ہے لیکن گلے کا جو ہے وہ مسح نہیں کرنا، تاکہ ہمارا وضو جو ہے وہ مکروہ ہونے سے جو ہے وہ بچ سکے۔ رب تعالی ہم مسائل سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔